السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر ایک نظر۔ سعودی عرب حج و عمرہ انتظامیہ کی جانب سے رمضان کے اختتام کے فوراً بعد 2025 حج کی تیاریوں کا کر دیا گیا آغاز۔ رمضان میں عمرہ زائرین کے لیے کیے گئے تھے شاندار انتظامات۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اپنے صارفین کے لیے ڈور ٹو ڈور کارگو سروس کا کیا آغاز۔ اپریل کے آغاز کے ساتھ ہی ایمریٹس نے اپنے صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کارگو سروس کا کیا آغاز۔ اسرائیل نے غزہ پر ایک بار پھر حملے کر دیے تیز، 24 گھنٹے میں درجنوں اہل غزہ ہوئے شہید۔ اقوام متحدہ سے لے کر اسلامی آرگنائزیشن بھی ہو گئے اندھے گونگوں کی طرح خاموش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا دنیا کے کئی ممالک کو زبردست جھٹکا۔ کئی ممالک پر بھاری ٹیرف کر دیے گئے لاگو۔ کئی ممالک پر 10% سے زیادہ اور سب سے زیادہ چائنا اور ویتنام پر لگایا ٹیرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہندوستانی پرائم منسٹر نریندر مودی کی دوستی ہو گئی پھیکی۔ دوستی کی بھی نہیں رکھی ٹرمپ نے عزت۔ ہندوستان پر 26% ٹیرف کیا گیا عائد۔ ہندوستانی حکومت کو بڑی پریشانی ہوئی لاحق۔ بھارت کے ہونہار پرائم منسٹر نریندر مودی پھر ایک مرتبہ ہندوستان کے اندر بڑے پیچیدہ مسائل کو بیچ ادھر چھوڑ کر 4 روزہ بیرونی ممالک پر ہو گئے روانہ۔ تھائی لینڈ اور سری لنکا میں منعقدہ میٹنگز میں کریں گے شرکت۔ چائنا ہندوستان کی زمینات کو پرساد کا لڈو سمجھ کر رہا ہے ہضم، اور ہمارے ہندوستان کی حکومت کے سرحدی ذمہ داران، خارجہ سیکورٹی کے ذمہ داران دہلی میں 2 دن قبل چین اور ہندوستان کی سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل ہونے پر مل کر کاٹا کیک۔ ہندوستان کی زمین میں گھسنے والے چائنا سے سوال کرنے مودی سرکار کے پاس نہیں ہے ہمت۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی میدان میں کمزوری کی وجہ سے اکثریتی فرقے کی جماعتیں مسلمانوں پر ہو رہی ہیں قابض۔ رات 2 بجے مرکزی مودی سرکار کے کالے قانون والے وقف بل کو 288 کی اکثریت سے کر لیا وقف بل کو کامیاب۔ وقف بل کے خلاف 232 ووٹ ہوئے حاصل۔ فرقہ پرستوں میں خوشی کی لہر۔ وقف بل کو زبردستی میجارٹی کی بنیاد پر پاس کرانے کے بعد مجلسی حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس بل کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے گاندھی کی مثال دیتے ہوئے بل کو پھاڑ دیا۔ صدر میں مسلمانوں میں نااتفاقی دکھا رہی ہے یہ منظر۔ تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ اسٹالن نے وقف بل کے خلاف جبراً پاس ہونے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کے خلاف تمل ناڈو حکومت اپیل کرے گی سپریم کورٹ میں داخل۔ اس بل کی وجہ سے مسلمانوں کو معاشی طور پر کیا جا رہا ہے کمزور۔ وقف پر چل رہی بحث کے دوران وقف کمیٹیوں میں غیر مسلم کی انٹری کو لے کر وزیر داخلہ امت شاہ نے دیا کلیئر بیان۔ کہا کہ وقف کمیٹی میں کوئی بھی غیر مسلم شخص نہیں رہے گا موجود، اور 100 سال تک وقف کی پراپرٹیز کو اپنی جاگیر سمجھ کر کرائے پر دینے والوں کی نہیں ہے خیر۔ وقف بل کا سپورٹ کرنے پر منافق پلٹو رام چچا نتیش کمار کی پارٹی میں موجودہ اقلیتی قائدین میں ناراضگی اور پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ ہوا شروع۔ اسی ضمن میں مائنارٹی سینئر لیڈر قاسم انصاری نے پارٹی سے دے دیا استعفیٰ۔ نتیش کمار کو نہیں پڑے گا کوئی فرق۔ اتر پردیش کے کنوارے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو بند الفاظ میں آتنکوادی کہتے ہوئے کہا کہ یہ دنگائی سب چوہے کی طرح چھپ گئے اپنے بلوں میں خاموش، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم ان کے باپ دادا کی جائیدادوں کو 1 منٹ میں کر لیں گے ہضم۔ ہر تھوڑے دن میں دھرم کے نام پر فساد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں بغیر برتھ سرٹیفکیٹ کے لاوارث بچے۔ اسی میں ایک اور شامل فسادی اپنے گانوں سے ہندوستان کے ماحول کو کرنا چاہتا ہے خراب۔ کنہیا متل نامی فسادی نے وقف بل کو لے کر متنازع گانا کیا پیش۔ ایسے فسادیوں پر کیوں نہیں ہوتی کارروائی؟ مسلم دانشوران سے زیادہ مسلم ممالک کے نام یاد ہیں یہ بی جے پی کے متنازع لیڈر سمبت پاترا کو۔ رہتے تو ہیں یہ ہندوستان میں مگر بارہا صدقے ہوتے رہتے اسلامی ممالک پر۔ ہندوستان کے وقف کی بات کرتے ہوئے سیدھا کود پڑے اسلامی ممالک کے وقف کے معاملات پر۔ محکمہ موسمیات کے قول کے مطابق آج تلنگانہ بھر میں زبردست طوفانی بارش، دوپہر 3 بجے کے بعد شروع ہونے والی دھواں دھار بارش کی وجہ سے گرمی سے پریشان حال عوام کو ملی بڑی راحت۔ رات دیر گئے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا ہے امکان۔ آج ہونے والی بارش کے بعد پھر ایک مرتبہ پرانے شہر اور نئے شہر کے علاقوں میں پھر ایک بار ابتر صورتحال سے عوام پریشان۔ ملک پیٹ، سنتوش نگر اور دیگر علاقوں کے علاوہ کئی مقامات پر کچھ دیر کی ہونے والی بارش کا پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے عوام کو بڑی مشکلات کا سامنا۔ کئی گاڑیاں پھنس گئی پانی میں۔ نئے شہر میں بھی دھواں دھار بارش کے بعد علاقے ہوئے زیر آب۔ گچی بولی علاقے میں حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی زمین پر ریونت ریڈی کے ناجائز قبضے کو لے کر کئی دن سے احتجاج رہا جاری۔ آج تمام طلباء کا احتجاج کو ملی کامیابی۔ سپریم کورٹ نے یونیورسٹی کی زمین پر ہونے والے کام پر لگا دیا اسٹے آرڈر۔ بعد ازاں سنوائی کا دیا حکم۔
آج شہر میں ہونے والی کچھ دیر کی طوفانی بارش کی وجہ سے شہر کی تاریخی عمارت چار مینار کے ایک مینار کا حصہ ہو گیا اچانک منہدم۔ بھاری بھر مٹی کا تودہ گرنے کی وجہ سے مقامی عوام میں خوف و ہراس کا ماحول۔ 4 دن قبل سنگاریڈی امین پورہ علاقے میں ایک گھر میں 3 بچوں کی مشتبہ موت اور ماں کا اس وقت اسپتال میں اچانک شریک ہونے کا پیدا ہو گیا فاش۔ ظالم ماں اپنے عاشق کے لیے اپنے 3 بچوں اور شوہر کو دہی میں ملا کر دے دیا تھا زہر اور خود بہانے سے چلی گئی تھی اسپتال۔ بیچارے معصوم بچے دہی کھانے کے بعد ہو گئے ہلاک۔ باپ کے گھر لوٹنے پر تینوں بچے پائے گئے مردہ۔ آج پولیس تفتیش میں ظالم خاتون نے کر لیا اقبال جرم۔ تو ناظرین یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ سمر ہالیڈیز انجوائے کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں فارم ہاؤس، تو چلے آئیے معین آباد کے شہر ہمارے پاس ہے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار فارم ہاؤس ہر فنکشن کے لیے دستیاب۔ تو جلدی کریے اور فارم ہاؤس بک کروائیے۔ فارم ہاؤس بک کرانے کے لیے اس نمبر پر کریں رابطہ۔